کائنات سی اجے تے وچ پردے، کائنات سی اجے تے وچ پردے، کتے بو ظہور دی پئی نہیں سی، کتے عیسیٰ دے دم وچ دم نہیں سی، دم نال زندہ ہویا کوئی نہیں سی، کتے موسیٰ کلیم دی طور تے گل بات کدرے اجے ہوئی نہیں سی، پردے وچ سی اجے حسین یوسف، ہوش اجے زلیخا تے کھوئی نہیں سی، کتے پتر دے ہجر فراق اندر اکھ اجے یعقوب دی روئی نہیں سی، کتے ابراہیم تے اگ نمرود والی کدرے اجے گلزار تے ہوئی نہیں سی، کتے نام نشان طوفان دا نا قوم نو بھی رب ڈبوئی نہیں سی، کتے مٹی دیوانیاں آدم دی پانی پا فرشتیاں گوئی نہیں سی، میرے مصطفیٰ نبی سن اس ویلے ذات رب دی سی اور کوئی نہیں سی۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ پہنچا اور ایک کھلی کتاب آ پہنچی۔ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، دو شخصیتیں آئی ہیں، دو ذاتیں آئی ہیں، یعنی دو ناموں کا تذکرہ پروردگار نے اس آیت میں کیا ہے جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب ایک نور ہے اور ایک ہے کھلی کتاب۔ فرمایا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آ پہنچا ایک نور اور ایک کھلی کتاب، واضح کتاب، کتاب روشن۔ اب اس میں تو شبہ ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کتاب روشن قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس آئی ہے۔ یہ جو لفظ اللہ نے فرمایا تمہارے پاس ایک نور آ پہنچا، اس نور کی وضاحت ہمیں چاہیے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر تنویر المقیاس جو ان کی تفسیر ہے اس میں فرماتے ہیں، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی رسول محمد، اس نور کا معنی ہے کہ تمہارے پاس رسول محمد آ گئے۔ اللہ نے یہ نام نور حضور کا نام رکھا ہے، ہمارے پاس حضور تشریف لائے، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس نور آ پہنچا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے پاس پہنچنے والا نور ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، میں اب اس میں یہ لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ سنی رکھتے ہیں، دیوبندی رکھتے ہیں، وہابی نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 14 صدیوں سے حضور کا ہر صحابی اور ان کے بعد کے زمانے کا ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد نور ہیں۔ میں نے جو جملہ کہا ہے نا اس کو ذرا سمجھیے گا۔ ہمارے ہاں اس دور میں یہ گفتگو چل پڑتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے یا بشر تھے، نور ہیں یا بشر ہیں، یہ گفتگو چلتی ہے۔ یہ گفتگو اس زمانے میں اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ہم یہ بات صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں سکے، ہم نے اپنی بات کو کھول کر بتا ہی نہیں سکے، ورنہ آج کے زمانے میں یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا، اس الجھاؤ میں کوئی آتا ہی نہ۔
ایک مسلمان بھی، میں ابھی جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں، خواہ دیوبندی ہو، خواہ وہابی ہو، شیعہ ہو، کسی مکتب فکر کا ہو، علم رکھتا ہو، اس کے سامنے آپ کہیں کہ محمد نور ہے اور وہ یہ کہہ سکے کہ نہیں محمد نور نہیں ہے، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں۔ وجہ یہ ہے جو محمد کو نور نہ مانے مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ فارمولا ہے، اصول ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا بات ہے؟ ہم نے تو شاید سن رکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو حضور کو نور نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے کہ حضور نور ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ میں اتنی بڑی بات کیسے کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان حضور کو نور مانتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دراصل نور کے دو مطلب ہیں۔ جب وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حضور کے نور ہونے کا، ان کے پاس بھی ایک ایسا مطلب ہے جو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جب وہ آپ دوسرا مطلب ان کے سامنے رکھیں تو ان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں، یہ جو میرے سامنے ٹیبل پڑا ہے، ڈائس پڑا ہے، یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور اس کا رنگ کیا ہے؟ نسواری، براؤن کلر۔ اب اس کا نسواری رنگ ہے اور یہ ٹیبل میرے سامنے پڑا ہے، میں کہوں کہ یہ میز لکڑی کا بنا ہے، کوئی کہے نہیں یہ لکڑی کا نہیں بنا، یہ تو نسواری رنگ کا ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ یہ نسواری رنگ کا ہے تو اس میں کیا لکڑی کا ہونے کا انکار ہوتا ہے؟ کیا یہ ہو سکے گا کہ میں کہوں یہ لکڑی کا ہے اور وہ کہے نہیں یہ لکڑی کا نہیں، یہ نسواری رنگ کا ہے؟ بھئی جو نسواری رنگ کا ہو وہ لکڑی کا ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ لکڑی کا ہونا اس کی حقیقت ہے، نسواری رنگ کا ہونا اس کا ظاہری روپ ہے۔ آپ سمجھیں، ایک اس کی حقیقت ہے بنا کس شے سے، ایک اس کا ظاہری رنگ روپ ہے، دونوں چیزیں الٹ نہیں۔ الٹ تو تب ہوتا میں کہتا یہ کالے رنگ کا ہے، کوئی کہتا نہیں یہ کالے کا نہیں، یہ نسواری رنگ کا ہے، پھر تو الٹ بات تھی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد عربی نور ہیں، اگلا سمجھتا ہے جیسے یہ حضور کے بشر ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اسے غلطی یہاں لگتی ہے، اسے جو نہیں مانتا اس کی مشکل یہ ہے، اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ حضور کو نور کہہ رہے ہیں، گویا یہ حضور کو بشر نہیں مانتے۔ ارے نادان، ہم کہتے ہیں حضور بشر ہیں، ہمارے عقیدے کی کل کتابوں میں اعلیٰ حضرت سے لے کے آپ کے ہر خلیفہ اور پیچھے 14 صدیوں تک ہر کتاب میں لکھا ہے محمد بشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو حضور کو بشر نہ مانے ہم اسے مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضور بشر ہیں، آپ کے بشر ہونے میں شبہ نہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اگر آپ بشر ہیں تو پھر آپ نور نہیں؟ آپ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ آپ کی حقیقت جو آپ کی روح مبارک ہے اندر وہ نور ہے، اور جو ظاہری جسم ہے یہ بشر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو روح ہے وہ بھی تو نور ہے، ہم سب کی روحیں تو نور ہے، جسم ہی بشر ہے۔ بشر کہتے ہی جسم کو ہیں، یہ جو ہمارا جسم ہے بشر اسی کو کہتے ہیں، جو نطفے سے پیدا ہوتا ہے بشر اسی کو کہتے ہیں، جو پانی سے پیدا ہوتا ہے بشر اسی کو کہتے ہیں۔ ہم جس کی بات کر رہے ہیں وہ پانی سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں بات میں سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا میں نے بات کو ذرا ایک اور طرح سے لے کے آ رہا، میں سمجھاتا ہوں کہ ہم کیا مانتے ہیں، لیکن میں پہلے عرض کر دوں ہمارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، بے مثل بشر ہیں۔
آپ کے جیسا کوئی بشر ہے ہی نہیں، آپ بشر ہیں، آپ کی بشریت میں شک نہیں، لیکن اسی کے ساتھ آپ نور بھی ہیں۔ اب نور کے ہیں دو مطلب، ایک مطلب جس کو میں نے کہا کہ اگر بندہ انکار کر دے تو کافر ہو جائے، میں کہوں محمد نور ہیں، اگلا کہے محمد نور نہیں، کافر ہو جائے۔ وہ کون سا مطلب ہے؟ نور کا مطلب ہے گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لے جانے والا، نور کا مطلب ہے اندھیرے کو مٹا کر روشنی کر دینے والا۔ نبی کریم جہالت کا اندھیرا مٹانے آئے، حضور نے شرک کے اندھیرے کو مٹا دیا، حضور نے ظلم کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ آپ ظلم کے، شرک کے، جہالت کے اندھیروں کو مٹانے آئے۔ مولا نے فرمایا میرا محمد سراج منیر ہے، یہ نور ہے، ہر اندھیروں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ نور کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، نور کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا۔ اب ذرا مجھے بتا وہ کون ہے؟ منکر ہے جو ان کی عطا کا، وہ یہ بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں؟ کون ہے جس کو راستہ محمد نے نہیں دکھایا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کون ہے جو محمد کو مانے بغیر بھی ہدایت کے راستے پہ چل سکتا ہے؟ وہ کون ہے؟ یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے محمد ہی تو لے کے آئے ہوئے ہیں، یہ محمد ہی کے قلب اقدس پہ تو نازل ہوا ہے۔ ہدایت دینے کے لیے اللہ نے کسے بھیجا ہے؟ مصطفیٰ کریم کو بھیجا ہے۔ حضور وہ نور ہیں جو ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، گمراہیاں مٹاتے ہیں، اندھیرے مٹاتے ہیں۔ اب یہ جو مطلب ہے ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، یہ ایسا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ نور ہی کا مطلب ہے۔ اور اب اس مطلب کے اعتبار سے اگر کوئی کہہ رہا ہو محمد نور ہیں اور اگلا کہے نہیں وہ نور نہیں، کافر ہو جائے۔ اس لیے جب بات نور اور بشر کی ہو تو خود بھی یہ بات کھول کر بیان کرو کہ بھائی جب میں جملہ کہوں کہ محمد نور ہے تو ایویں ہی زبان کھول کے نہ کہہ دینا نور نہیں ہے۔ تو نے انکار کرنا ہے میرے دعوے کا کر، محمد کے نور ہونے کا نہ کر۔ اس لیے کہ حضور تو راستہ دکھانے والے ہیں، آپ کو تو اللہ کے قرآن نے نور کہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ نور ہے۔ مانے کا تجھے مسئلہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ حضور کا یہ معنی، یہی وہ بات ہے جو کعب بن زہیر صحابی نے آ کے حضور کی بارگاہ میں کہی تھی، نعت لکھی تھی، اور اس نعت میں یہ شعر لکھا تھا، ان الرسول لنور یستضاء بہ، یہ محمد رسول اور یہ تو وہ نور ہے جس سے ہم روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ان الرسول لنور، کس کے لفظ ہیں؟ صحابی رسول کے لفظ ہیں، کعب بن زہیر کے لفظ ہیں۔ اب مجھے کوئی پوچھے یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں تو تھک جائے کتابوں کے نام سنتے سنتے۔ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، سیرت النبی پہ لکھی ہوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں یہ قصیدہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ ماخذ کتابیں، بنیادی کتابیں جتنی سیرت النبی پہ لکھی ہیں، جہاں یہ تذکرہ کعب بن زہیر کی نعت کا آیا ہے شعر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ کیا ہے؟ ان الرسول لنور، ان الرسول لنور، ان الرسول لنور، مطلب کیا ہے؟ رسول نور ہے۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ، رسول وہ نور ہے جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ محمد من سیوف اللہ مسلول، یہ محمد اللہ کی وہ تلوار ہے جو دنیا میں کفر کو مٹانے کے لیے آئی۔ یہ وہ شعر ہے جب مصطفیٰ کریم نے سنا ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر، کعب بن زہیر صحابی نے پڑھا، سرکار نے سنا، اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور کعب کے کندھوں پہ ڈال دی ہے۔ مصطفیٰ حضور نے اپنی چادر عطا کر دی ہے، کعب کو چادر عطا فرما دی اور خوش ہوئے۔ اس نے کہا، کیا کہا ہے کعب نے؟ ان الرسول لنور۔ اب یا تو انکار کر، تجھ میں جرت ہے تو انکار کر کے یہ شعر صحابی نے نہیں پڑھا، اور اگر انکار نہیں کرتا تو جو صحابی کہہ رہا ہے تو بھی تو کہہ۔ صحابی کہتا ہے ان الرسول لنور، رسول نور ہے، تو بھی کہہ رسول نور ہے۔
رسول کے نور ہونے کا انکار نہ کر۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کا وہ انکار کرتے ہیں وہ کون سا مطلب ہے؟ ہدایت والے مطلب کا تو انکار ہو نہیں سکتا۔ وہ کون سا مطلب ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں؟ انکار اس بات کا ہے ان کو ایک غلطی لگ جاتی ہے۔ ایک ہے فرشتہ، ایک ہے انسان۔ فرشتہ بنا ہے نور سے، انسان بنا ہے مٹی اور پانی سے۔ یہ بشر جسے ہم کہتے ہیں اسی کے لیے انسان کا لفظ ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں محمد نور ہے، اس سننے والے کو غلطی یہ لگ جاتی ہے، سمجھتا ہے کہ نور تو فرشتہ ہوتا ہے، یہ محمد کو بشر مانتے ہی نہیں، فرشتہ مانتے۔ ارے نادان، ہم محمد کو فرشتہ نہیں مانتے، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی محمد کی جوتیاں اٹھانے میں فخر محسوس کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کو فرشتہ نہیں مانتے، فرشتہ تو نچلے درجے پہ کھڑا ہے۔ حضور سید عالم بشر ہیں، ہم آپ کو بشر مانتے ہیں، فرشتہ نہیں۔ اب وہ کہتا ہے جب تم بشر مانتے ہو تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ مٹی اور پانی سے بنے ہیں؟ یار ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں محمد پیدا ہوئے ہیں۔ ہم تو تجھے ہر سال ہر دن میلاد منا کے یہی بتا رہے ہوتے ہیں محمد پیدا ہوئے ہیں، یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ محمد آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پیدا ہونے والا جو انسانوں کے گھر میں پیدا ہو انسان ہی تو ہوتا ہے، یہی تو بتا رہے ہیں کہ محمد بشر ہیں، ان کی بشریت میں کوئی انکار نہیں۔ کوئی ان کو بشر نہ مانے جہالت ہے، اور کوئی نور نہ مانے یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اب وہ کہتا ہے اچھا اگر تم فرشتہ نہیں مانتے تو پھر نور کیسے؟ اب ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم حضور کو جو نور مانتے ہیں وہ ہے کیا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ ہم حضور کو جو نور مانتے ہیں وہ کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تم سب سے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے۔ قرآن میں کہتا ہے نا اللہ۔ یہ وعدہ کس سے لیا تھا اس نے؟ ہم سے۔ کہاں لیا تھا؟ ساری دنیا جانتی ہے یہ وعدہ اللہ نے ہماری روحوں سے لیا تھا۔ ہم جسموں میں آئے تب یہ وعدہ نہیں ہوا، یہ وعدہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہماری روحوں سے لیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہماری روحیں ہم سے بھی پہلے پیدا ہوئی تھی، جسم بعد میں پیدا ہوا ہے، روحیں پہلے پیدا ہوئی ہیں، بس ہم یہاں سے رک گئے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو بھی مانتا ہے کہ جسم بعد میں پیدا ہوئے، روحیں پہلے پیدا ہوئی۔ ہم تجھے اتنا بتا دیں کائنات بعد میں پیدا ہوئی، محمد کی روح سب سے پہلے پیدا ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان احمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، شان جسے ہم نور کہتے ہیں وہ محمد عربی کی روح مبارک ہے، وہ حضور کی روح مبارک ہے۔ اب کوئی کہتا ہے روح تو سب کی نور ہوتی ہے۔ ہاں روح سب کی نور ہوتی ہے، مگر باقیوں کی روحیں کسی واسطے کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہیں، اور محمد کی روح بلا واسطہ اللہ نے پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ وہ پہلی مخلوق ہے۔ یہ جتنی اونٹنیاں پھر رہی ہیں باہر، گھوڑے جانور ہیں نا، سارے اونٹنیاں ہیں، ہر اونٹ اونٹنی پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں باپ بھی اونٹ اونٹنی کی نسل ہوتی، ان کے گھر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری اللہ نے پیدا نہیں کی، اللہ نے پیدا کی، مگر ایک اونٹنی ایسی اللہ نے پیدا کی جو حضرت صالح علیہ السلام نبی کے لیے معجزے کے طور پہ آئی۔ وہ کسی اونٹنی کے گھر میں پیدا نہیں ہوئی، وہ کسی اونٹ کی بچی نہیں تھی، وہ اونٹنی پہاڑ سے پتھر سے نکل کے آ گئی۔ اس اونٹنی کا کوئی باپ تھا نہیں، اس کی کوئی ماں تھی نہیں، تو اللہ نے کیا کہا، یہ اونٹنی کسی اونٹنی کے بغیر پیدا ہوئی ہے، اب یہ عام اونٹنی نہیں، ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔
جس کو واسطہ کوئی نہیں ہے، جس کا واسطہ نہیں، اسے اللہ نے اپنی اونٹنی کہا۔ اللہ نے ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، بتانا چاہتا تھا یہ کسی سبب کے ذریعے پیدا نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں نور من نور اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے محمد کی روح جب پیدا ہوئی ہے تو سبب اور کوئی نہیں تھا، اللہ نے براہ راست اپنے فیض سے نور محمد پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ سوال کیا ہے جابر بن عبداللہ نے، یا رسول اللہ بتائیں سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا ہے؟ مسند عبد الرزاق امام بخاری کے استاد ہیں، وہ لکھ رہے ہیں روایت کو، علامہ جلونی کشف الخفاء میں لکھ رہے ہیں، علامہ قسطلانی مواہب لدنیا میں لکھ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی۔ جابر، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ کس کو پیدا کیا؟ نور کو، نبی کے نور کو پیدا کیا۔ ارے ہم نے کہا جسے پیدا کیا تھا وہ محمد کی روح تھی، نور اسے کہتے ہیں، وہ محمد کی روح مبارک اتنی نورانی تھی، اللہ کے براہ راست فیض سے پیدا ہوئی وہ نورانی روح۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قاضی عیاض نے الشفاء کی قسم اول میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کانت روحہ نورن، حضور کی روح و نور تھی، بین یدی رب یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم بألف سنۃ۔ آدم کو اللہ نے 2000 سال بعد میں پیدا کیا، محمد کی روح شکل نور میں پہلے موجود تھی۔ حضور کی روح تھی جو نور کی شکل میں پہلے پیدا کی ہوئی ہے، وہ روح مبارک آپ کی نور کی شکل میں پہلے سے موجود ہے۔ خود سرکار نے فرمایا علماء دیوبند کے سب سے بڑے عالم علامہ اشرف علی تھانوی اپنی کتاب نشر الطیب میں لکھ چکے، اس روایت کو سند بنا چکے۔ کیا لکھا؟ لکھتے ہیں سرکار دو عالم نے فرمایا کنت نورن، میں نور تھا۔ کون تو نورن، دو لفظ ہے کتنے آسان، کون تو نورن، میں نور تھا، بین یدی ربی تعالی، اپنے رب کی بارگاہ میں، قبل خلق آدم ب14 الف عام، آدم 14,000 سال بعد میں آیا، میں پہلے نور کے طور پہ موجود تھا۔ اب یہ روایت کہاں لکھی ہے؟ علماء دیوبند کا سب سے بڑا عالم اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ دیوبندی انکار نہیں کرتے اس بات کا، مانتے ہیں محمد نور ہیں، محمد نور ہے، محمد کی ذات بشر ہے، آپ کی حقیقت نور ہے، آپ کی صفت نور ہے، آپ کے نور ہونے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کون تو نورن، میں نور تھا، میں کب آدم 14,000 سال بعد میں بنا، میں پہلے نور تھا، میں پہلے نور تھا۔ یار اب جو اتنی پہلے نور تھا، اس نور نے آنا تھا چل کے، اس دنیا میں آنا تھا، اس کے لیے اللہ، یہ نور کیا ہے؟ حضور کی روح مبارک، آپ کی روح مبارک۔ میں بتا چکا ہماری روحیں بھی نورانی ہیں، مگر یہ نورانی ہیں، محمد کی روح نور ہے، ہماری روحیں سبب سے وجود میں آئی ہیں، حضور کے اللہ کے فیض سے حضور کی روح، حضور کے فیض سے آگے روحیں تشکیل پائی ہیں۔ ہم تو واسطے سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری روحیں واسطے سے ہیں، سبب کے بغیر اللہ نے حضور کی روح کو پیدا کیا، وہ روح نورانی ہے۔ 30,000 صحابہ کا مجمع، اور اس مجمع میں کھڑے ہوتے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس، تبوک سے واپس آئے تھے جنگ لڑ کے، اور حضرت عباس اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کی شان میں چند شعر لکھے ہیں، اجازت چاہتا ہوں، پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ 30,000 صحابہ کے مجمع میں،
30,000 सहाबा का मजमा, हुजूर सामने बैठे हैं, अब्बास ने नात लिखी है, वहां पढ़ के सुनाना चाहते हैं। देखो नाते रसूल का मकाम क्या है। सरकार ने क्या फरमाया, पढ़, अल्लाह तेरे चेहरे को सलामत रखे, पढ़ नात। हजरत अब्बास नात पढ़ रहे हैं, वो जिससे पहले हुजूर ने क्या फरमाया, ओ पढ़, अल्लाह तेरे चेहरे को सलामत रखे। अब पढ़ने लगे हैं, क्या पढ़ते हैं, मिन कबलहा तिब्ता फिज जिलाल वफी मुस्तौदाइन हैसो युक्सफुल वरको सुम्मा हबितल बिलाद ला बशर अंता वला मुदगतुन वला अलको बल नुतफतुन कतर कबीन सफीना वकद अलजमा नसरम व अहलहुल गरको वरत नारल खलील मुक्ततमा अंत फी सुलबही फकैफ यहतरको तुनकलो मिन सालिबिन इला रहमिन इजा मदा आलमुन मदा तबको हत्ता तबा बैतुकल मुहैमिन मिन खिंदफिन उलिया। फिर वो कहते हैं, हजरत अब्बास पढ़ते जा रहे हैं नात को, और वो कहते हैं अंता अंता लम्मा वलिदता अशरकत अल अर्द व दात में नूर का लोफको व नहनु फी ज़ाकत ज़िया व फी नूर नख सुबुल रिशाद नख्तरे को। क्या पढ़ा है, अब जरा सुने क्या पढ़ा है। हजरत अब्बास कहते हैं, इसका मतलब सुनाने लगा हूं, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आदम और हव्वा जन्नत में थे और उनके कपड़े उतर गए थे, या रसूल अल्लाह, इस दुनिया में आने से पहले आप, अब हमारे सामने है ना, इस दुनिया में आने से पहले जब आदम और हव्वा उनके लिबास उतर गए थे और वो पत्तों को लपेट रहे थे अपने जिस्मों के गिर्द, हुजूर अनवार के सायों में वहाँ आप भी मौजूद थे। कहाँ कहाँ आज पैदा सामने आज हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब आदम और हव्वा अपने जिस्मों पे पत्ते लपेट रहे थे, अनवार के सायों में आप भी मौजूद थे। फिर आप ज़मीन पे तशरीफ़ लाए, जिस वक्त ज़मीन पे तशरीफ़ लाए उस वक्त आप बशर की हालत में नहीं थे, अभी मुज़गा भी नहीं बना था, अभी अलका भी नहीं बना था, बल्कि अभी शक्ल नुतफ़ा में आदम की सुल्ब में आए थे। अब आदम की सुल्ब में आए थे हुजूर, अब ज़मीन पे तशरीफ लाए थे। फिर जब नूह का तूफान आया था तो आका कश्ती नूह की थी, सवार उसमें आप भी थे, कश्ती नूह की थी। क्या है, बल नुतफतुन तरकबुस सफीना वक़द अलजम नसरम अहलहुल गरको। जिस वक्त नसर बुत और उसके सारे मानने वाले गर्क हो गए थे, या रसूल अल्लाह, नूह की कश्ती में आप भी थे, आप भी थे। कौन कह रहा है यार, तवज्जो तो रखो जरा। हजरत अब्बास कहां खड़े होकर हुजूर के सामने, मजमा कितना, 30,000 का मजमा। ओ कोई कह देता अब्बास कैसी बातें कर रहा है, मोहम्मद तो अब्दुल्ला और आमना के घर में पैदा हुए हैं, ये तू कहां की कहानियां सुना रहा है। ना ना ना, वहां किसी ने नहीं कहा। कौन कह सकता था, सबको पता था, कहने वाले मोहम्मद सामने बैठे हैं। अगर गलत होगा तो मोहम्मद कहेंगे, और अगर मोहम्मद ने गलत न कहा तो जो अब्बास कह रहा है सच यही है। अगर सरकार गलत नहीं कहेंगे तो अब्बास जो कहेंगे सच कहेंगे। हजरत अब्बास ने क्या कहा, वरत नारल खलील मुक्ततिमा। मैंने कहा हजरत अब्बास के ये शेर इमाम बैहकी ने दलाइल नबूवत में लिखे हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी ने नशर तीब में लिखे हैं, उलमाए देवबंद भी मानते हैं, अहले सुन्नत भी मानते हैं, और अहले हदीस के उलमा भी मानते हैं। ये शेर हजरत अब्बास के, वरत नारल खलील मुक्ततिमा। हुजूर जब इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था, छुपे छुपे आप भी आग में जा रहे थे। वरत्ता, कहाँ थे आप, इब्राहिम की पुश्त में, इब्राहिम की पुश्त में। वरत्ता नारल खलील मुक्ततिमा, जब इब्राहिम आग में जा रहे थे, छुपे छुपे आप भी उस आग में जा रहे थे। अंतफी सुलबे ही फकैफ यहतारे को, जब आप इब्राहिम की पुश्त में मौजूद थे, आका फिर इब्राहिम को आग लग कैसे सकती थी। क्या कह दिया है हजरत अब्बास ने खड़े होकर। उन्होंने कहा हुजूर, इब्राहिम आग से इसलिए नहीं बचे कि अल्लाह के यार थे, इसलिए नहीं, आग इसलिए उनको नहीं लगी कि आपका नूर उनकी पुश्त में मौजूद था, वास्ता आप थे। हुजूर फिर आप एक पुश्त से अगली पुश्त में मुंतकिल होते रहे।
तुनकलु मिन सालिबिन इला रहमिन, एक पुश्त से माँ के पेट में, अगली पुश्त से फिर अगली माँ के पेट में, आप पुश्तों और रहमों का सफर करते रहे, आप चलते रहे, यहाँ तक कि आप कुरैश के सबसे आला खानदान में जलवा फरमा हो गए, सबसे आला खानदान। और आखिरी शेर जो कहते हैं, सुनना, अंता लम्मा वुलिदता, हुजूर जिस वक्त आप पैदा हुए, अशरकतिल अर्दो, हुजूर सारी ज़मीन रोशन हो गई, अशरकतिल अर्दो, ज़मीन रोशन हो गई। वदाअत बेनूरे कल उफुको, बा लफ्ज़ सुनना अब्बास के, वदाअत बेनूरे का, बेनूरे का लफ्ज़, वदाअत बेनूरे कल उफुको, या रसूल अल्लाह आपके नूर से आसमान भी मुनव्वर हो गए। किससे मुनव्वर हुए हैं आसमान? हुजूर आपके नूर से, आपके नूर से। व नहनु फी ज़ाक ज़ियाए व फी नूर, हुजूर वही जो रोशनी आपके आने से हुई थी, हम उसी रोशनी में नहनु फी ज़ाक ज़ियाए व फी नूर सुबुलुर रिशाद नख्तारे को, आका हिदायत के रस्तों पे उसी रोशनी में चल रहे हैं हम उसी रोशनी में हिदायत के रस्तों पे चल रहे हैं। अब्बास ने क्या कहा, आपने इतना लंबा सफर किया, जब पैदा हुए आपके नूर से दुनिया रोशन हुई। यार जो नूर था तो दुनिया रोशन हुई ना, नूर था तो दुनिया रोशन हुई। और यही तो कहा था। अब मैं जो जुमला अगला कहने लगा हूँ सुनना, एक है कि हुजूर नूर थे, नूर हैं, आपकी रूह अनवर, जब वो रूह मुबारक आई है ना जिस्म में, जिसको बशर कहते हैं, इस जिस्म में जब आई है ना, तो जिस्म अतहर भी कायनात में बेमिसल है। हुजूर का जिस्म ये कायनात में बेमिसल है। हमारी मिट्टी को खुदा जाने किस पानी से गूंदा गया, मोहम्मद की मिट्टी को ओजनत बेमाए तस्नीम फी माइन अल अनहार, हुजूर की मिट्टी को जन्नत की नहरों में गूंदा गया हुआ है। सरकार की तो मिट्टी जो जिस्म बनाने वाली थी, उसका भी जिस्म को वहाँ जन्नत की नहरों के पानी से गूंदा गया है। उस जिस्म में जब हुजूर की वो पहली रूह, वो जो कायनात की सबसे पहले बनने वाली रूह है, जब वो रूह जिस्म में आती है, तो अब जिस्म के अंदर से उस रूह की रोशनी बाहर दुनिया को नजर आ रही होती। ये रोशनी इतनी ज़्यादा है कि सरकार अगर अंधेरे में कमरे में दाखिल हों, क्या मसला है, मैं क्या कहूँ। सुनने वाले पढ़ने वाले अल्लाह जाने क्या पढ़ते हैं। हमने तो ये पढ़ा है कि सरकार जब अंधेरे कमरे में दाखिल होते थे, कमरे में रोशनी हो जाती थी, कमरे में रोशनी हो जाती। यार सबको पता है आयशा सिद्दीका को सुई कब मिली थी, बस सुई गिर गई और अभी मुंह अंधेरा था। पता नहीं आयशा सिद्दीका उस वक्त सी कैसे रही थी, जो सिलाई कर रही थी, मुंह अंधेरे, फजर के बाद कमरे छोटे, घर, वहाँ तो लाइटें रोशनियाँ नहीं होती, सूरज ही और चाँद ही और सितारे ही और चराग ही यही रोशनियों का सबब हैं। कमरे में रोशनी है नहीं। हफ्सा बिन्त रवाहा से सुई मंगवाई हुई है, उस सुई से कुछ सी रही है, हाथ से सुई गिर पड़ी है और इतने में नहीं नजर आ रही और इतने में दाखिल हुए हैं सरकारे दो आलम। ये अल्फाज उम्मुल मोमिनीन के हैं, फतबय्यनतिल इबरतु मिन शुआए नूरे वजहिही। वो कहते हुजूर दाखिल हुए, हुजूर के चेहरे के नूर से मुझे सुई मिल गई, चेहरे के नूर से सुई नजर आई है। मोहम्मद नूर हैं तो चेहरे पे नूर है, हुजूर के नूर से सुई मिल रही है हजरत आयशा सिद्दीका को। और यही जिसमें अक़दस आपका सरकारे दो आलम का, जिसमें वो रूह आई है, मुस्कुराते हैं ना, जब बात करते हैं इज़ा तकल्लमा रुया कन्नूर यखरुजु मिन बैन सनायाहु। सुनन दारमी कहती है सरकार जब गुफ्तगू करते थे दांतों से नूर निकलता दिखाई देता था।
بنت معوذ سے پوچھا کسی پوچھنے والے نے، آپ نے دیکھا ہے، آپ صحابیہ ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا، ذرا مجھے حضور کا چہرہ تو بتائیں کیسا تھا؟ کہ آپ فرمانے کیا لگی، یا بنیا میرے بیٹے مجھ سے پوچھتے ہو حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ لو رأیتہ لا رأیت الشمس طالعہ، اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تجھے لگتا مشرق سے سورج چڑھ رہا ہے۔ اتنی چمک تھی چہرہ انور پہ، اتنی چمک تھی چہرہ انور پہ، سورج مشرق سے چڑھ رہا ہے۔ یہ میرے لیے اپنی طرف سے نہیں بنایا، مکھ چند بدر شاشانی ہیں، متھے چمکے لاٹ نورانی ہیں، کالی زلف تے اک مستانی ہیں، مخمور رکھی ہیں مد بریاں، اپنی طرف سے نہیں بنایا، حدیثیں پڑھی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، حدیثیں بتاتی ہیں کہ محمد مسکراتے تھے تو نور نکلتا تھا، محمد بات کرتے تھے تو نور نکلتا تھا، محمد عربی کمرے میں داخل ہوتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب پیدا ہوئے ہیں لمحہ کیسا عجیب تھا۔ حضرت آمینہ نے کیا فرمایا ہے، آج تک دنیا کی ہر کتاب یہی سیرت کی بتا رہی ہے کہ پیدائش کے لمحے میں حضرت آمینہ کا جملہ کیا ہے، اور یہ جملہ ان کا نہیں، سرکار نے تصدیق کی، سید عالم نے تصدیق کی کہ جب میری ماں نے مجھے جنا تھا، ہینا ودعتنی، جس وقت میری ماں نے مجھے جنا تھا، رات خرج منہا نور، تو اس نے دیکھا میری ماں کے جسم سے نور نکلا، نور نکلا۔ ادالہ قصور الشام، مکے میں بیٹھے شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ کہاں کیسے؟ وہ نور جو حضور کا، وہ روح مبارک جو حضور کی اتنی نورانی ہے، نورانی کیا بلکہ یہ نورانی کا لفظ میں اپنے لیے رکھ لیتا ہوں، اور روحیں ہماری نورانی ہیں، حضور کی روح تو نور ہے، وہ نور پہلا نور، پہلا نور اللہ نے سب سے پہلے بنایا محمد کی روح مبارک کو، وہ جو پہلی تخلیق ہے اللہ کی، وہ کائنات کی سب سے زیادہ روشن ہے۔ اب کوئی دوسرا نور اس نور جیسا نہیں، کوئی بشر محمد جیسا بشر نہیں، کوئی نور محمد جیسا نور نہیں، اور یہی ثابت کیا معراج نے۔ بشر پیچھے رہ گئے، نور جا رہا تھا ساتھ، سدرۃ المنتہا پہ ایک نور تھا، ایک نوری تھا، بس سدرہ پہ ایک نور تھا، ایک نوری تھا جو نور سے بنا تھا، جسے جبریل کہتے ہیں، اور سدرہ پہ جا کے وہ نوری رک گیا، نور آگے بڑھا، نوری نے کہا، نوری جب رکا تو نور نے نوری کو کہا، وہ جو نوری مخلوق تھی جبریل، اسے کہا اب آگے کیوں نہیں چلتے، آگے کیوں نہیں چلتے؟ افی ھذا المقام یترک الخلیل خلیلا، جبریل کیا ایسے مقام پہ کوئی دوست اپنے دوست کو اکیلا چھوڑتا ہے؟ کیا کہا؟ تو جبریل نے کیا کہا، یا رسول اللہ بات اکیلا چھوڑنے کی نہیں، لو دنوت ان ملتا لترکت بالنور، بل لفظ کیا ہے، سننا لفظ، لو دنوت ان ملتن، اگر میں ایک پوٹے برابر آگے بڑھا، کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جل جاؤں گا، نہیں، ترجمہ سنو، جل نہیں جاؤں گا، لترکت بالنور، میں نور سے جل جاؤں گا، جلنا نہیں، نور سے جلنا ہے، کیوں؟ یہ نوری تھا، نور کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ارے اس نور سے وہی بچے جو خود نور ہے، یہ یہ نور سے بنا تھا۔ اب اگر حضور اس جیسے ہوتے تو وہی رک جاتے، اس کا مطلب ہے جبریل نوری مخلوق ہے، نور کا بنا ہے، مگر محمد کے نور جیسا نہیں، محمد ایسے بشر کہ کوئی بشر آپ جیسا نہیں، ایسے نور کہ کوئی نور آپ جیسا نہیں، وہ روح نور، وہ جب جسم میں آئی اتنی لطیف، اتنی نور، اتنی روشنی کہ جسم کا سایہ نہ رہنے دیا،
سرکار کے جسم اقدس کا سایہ نہیں ہے، اور اب وہ جو سایہ نہیں ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل فی شمس ولا فی قمر، حضور سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے سایہ نہ بنتا، چاند کی روشنی میں کھڑے ہوتے سایہ نہ بنتا، ولم یکم مع الشمس الا غلب ضوء علی ضوء الشمس، حضور جب باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے نا، جملہ سننا، اس جملے کا ترجمہ سب کو نہیں آتا، سب کو سننا، لم یکم مع الشمس، حضور جب کبھی سورج کی روشنی میں دھوپ میں کھڑے ہوتے، الا غلب ضوء علی ضوء الشمس، سورج کی روشنی کم ہو جاتی، سرکار کی روشنی بڑھ جاتی، دیکھنے والا دیکھتا محمد کا چہرہ سورج سے زیادہ چمکدار نظر آتا، اور جب کبھی سرکار چراغ کے پاس کھڑے ہوتے، لم یکم مع السراج الا غلب ضوء علی ضوء السراج، اور جب کبھی چراغ کے پاس کھڑے ہوتے چراغ ٹمٹمانا کم کر لیتا، حضور کی روشنی بڑھ جاتی۔ سرکار کی روشنی کا مقابلہ نہ چاند کر سکے نہ سورج کر سکے، عجب انسان ہے، ہمیں پڑھائی غلط دے رہا ہے، کہتا ہے حضور کو نور مانتے ہو تو تم بشر نہیں مانتے، مجھے بتا چاند کو نور مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر کوئی کہے میں چاند کو نور نہیں مانتا تو آیت قرآنی کا منکر، سورہ یونس میں پروردگار نے فرمایا ہو والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا، چاند کو نور بنایا، چاند کو نور بنایا۔ اب کوئی کہے چاند نور نہیں تو آیت قرآنی کا منکر۔ اب میں پوچھتا ہوں اگر چاند نور ہے تو دیکھ یہ چاند تو پتھر اور چٹانوں کا بنا ہوا ہے، یہ پتھر اور چٹانوں کا بنا ہوا چاند نور کیسے؟ بھائی عجب معاملہ ہے، پتھر اور چٹانوں کا بنا ہوا چاند نور ہو تجھے مسئلہ نہ ہو، محمد کا بشر نور ہو تجھے مسئلہ بن جائے۔ کہاں ہے، کہاں پھر رہا ہے نور محمد؟ وہ حضور کی حقیقت ہے، یہ جسم پاک سرکار کا سایہ نہیں ہے۔ اور کیا بتایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس وقت وہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ والا ہوا تھا، حضرت عثمان غنی سے حضور نے پوچھا عثمان کچھ تم بھی کہو۔ کیا جملہ کہا؟ تفسیر نصفی میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں تو یہ دیکھتا ہوں اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بننے دیا، ان اللہ ما اوقا ذلک، اللہ نے آپ کا سایہ نہیں بننے دیا، اللہ یدع انسان قدمہ علی ذالک، کہیں ایسا نہ ہو کوئی انسان آپ کے سائے پر قدم رکھ دے۔ اللہ نے سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑنے دیا کہ کسی انسان کا قدم آپ کے سائے پہ آ جائے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کوئی انتظام ایسا رہنے ہی نہیں دیتا جس میں محمد کی کسی بے ادبی کا کوئی اندیشہ ہو جائے۔ دنیا بھول گئی، کمزوریاں ہماری ہو گئیں، اور ہماری کمزوریوں نے دنیا کو، ہمارے نہ سمجھانے نے دنیا کو یہ مسئلے بتا دیے ہیں۔ میں نے اہل حدیث علماء سے بات کی ہوئی ہے، میں نے ان سے کہا مجھے صرف اتنا بتا دو، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد کی روح کو پیدا کیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا یہ ثابت ہو جائے تو ہمیں اعتراض نہیں، ہمیں اعتراض اس پہ کیا ہے؟ بس جب اس پہ اعتراض نہیں تو یہی تو ہمارا مدعا ہے، پھر جھگڑا کہے گا؟ جب جھگڑا ہی نہیں، تم مانتے ہو کہ روح اگر پہلے پیدا ہو جائے وہی نور ہے وہی روح ہے تو جھگڑا ختم۔ تو بابا بشر تو ہم مانتے ہیں سرکار کو، ہم تو سید البشر مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بشر ہونا نور کی ضد نہیں، بشر ہو کر حضور نور ہیں، نور ہو کر حضور بشر ہیں، آپ بشر بھی ہیں آپ نور بھی ہیں، اس میں انکار نہیں ہے۔ ہم نے سمجھایا غلط دنیا کو، اس لیے اپنے بھی بے ادبی کرنا شروع ہو گئے، باہر والوں کو بھی زبانیں لگ گئی، باہر والوں کو بھی زبانیں لگ گئیں، لگا ہوا ہے نا زبانیں، کیا کیا بھونکنے والے کتے بڑا عجب بھونکتے ہیں۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، لوگوں جانتے ہو کتے چاند کو دیکھ کر کیوں بھونکتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا جناب کیوں بھونکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کتے کی نظر بس روٹی تک ہوتی ہے، دیکھتا ہے یہ روٹی آسمان پہ کیسے لگی ہے، وہ کتا روٹی سمجھ کر اس پہ بھونک رہا ہوتا ہے۔ وہ کتے کی فطرت ہے بھونکنا، وہ اس کا بھونکنا، وہ جو نسلی کتے ہونا وہ بھونکتے وقت بھی احتیاط کرتے ہیں، لیکن مصیبت مسئلہ یہ ہے جس نے
ہاتھی کا فضلہ کھانا ہے، جس نے گائے کے پیشاب سے نہانا ہے، اس سے اعلیٰ نسل کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس سے کسی نیک فطرت کی توقع نہیں۔ ہندو اگر بدتمیزیاں کرتا ہے، اگر بکواس کرتا ہے شان رسالت میں، تو گھبرانے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ غریب ہے ہی بد اصل، بد نسل، بد فطرت، اس کے منہ میں تو یہی کچھ آئے گا۔ ہمیں روکا تھا مولا نے، ہمیں کہا تھا دیکھو میرے ماننے والوں، ان کے خداؤں کو برا نہ کہنا، ہو سکتا ہے یہ جہالت میں پھر تمہارے خدا کو بھی برا کہیں۔ ہم نے اس بات میں پہرا دیا، ہم نے پہرا دیا، اور مولا کے فرمان پہ ہم نے کبھی ان کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف باتیں نہ کی۔ مگر اگر کھلوائیں حقیقتیں، میں بتاؤں ایک کرشن چندر کتنی بیویاں تھی اس کی؟ بتایا کسی کو؟ میں 1000 روپیہ دوں، یہاں دیتا ہوں، میں پہلے نکال لوں، اگر مجھے کوئی بندہ یہ بتا دے، خدا کی قسم مجھے پریشانی نہ ہوگی، مجھے کوئی بندہ سچے میں بتا دے کہ اس کی کتنی بیویاں تھیں، خوشی سے دوں گا، خوشی سے۔ 16,108 بیویاں تھی کرشن چندر کی، 16,108 بیویاں تھیں۔ اور تیرے بھگوان کی 16,108 بیویاں ہو، اسے تو نیکی کہے اور محمد کی بیویوں پر تو اعتراض کرتا پھرے، تو ان کی شادیوں پر انگلی رکھتا پھرے۔ میں اگلا جمعہ اس پہ پڑھاؤں گا کہ محمد نے زیادہ شادیاں کی کیوں تھیں۔ ہمارا جملہ اس پہ ہوگا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں کی تھی، حکمتیں کیا تھیں، کب کب کی تھی، کس کس سے کی تھی، کیوں کی تھی۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے یہ قوم ہے کون سی مسلمان، اور ہم تو ننگا کر دیں، لیکن کرے کیا؟ ہمارے آقا نے پردہ رکھنے کا بھی ایک سنت ہمیں سکھائی ہوئی ہے۔ وہ کافر جو آیا تھا حضور کے پاس اور کہتا تھا آ کے میں تجھے نبی مان لوں گا، بتا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، تو آقا نے چہرہ پھیر لیا تھا، وہ آگے بڑھا، بتا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، حضور نے دوسری طرف رخ پھیر لیا، آگے بڑھا ادھر، اب بتا نا، تو کہتا تھا میں نبی ہوں، بتا میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے کہ مادہ ہے؟ 28 سال کا ایک نوجوان اٹھا صحابہ میں سے، سلمہ بن سلامہ، اٹھ کے بازو پکڑا، ادھر آپ، میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میں بتاتا ہوں، تو محمد عربی سے پوچھتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ اس نے دیکھا، حیران ہو کے کیا بتائے گا؟ اب وہ سوال کرنے والا بڑا چلاک تھا، اصل مسئلہ یہ تھا اونٹنی کے پیٹ میں نہ نر تھا نہ مادہ تھا، کچھ تھا ہی نہیں، اسے پتا تھا کہ اونٹنی کے کون سا آج جنم دینا ہے اس نے بچے کو، محمد کوئی اندازہ لگائے گا، یہ کہے گا نر ہے، میں کہوں گا نہیں کیونکہ اس میں تو بچہ ہونے والا ہی نہیں، حاملہ ہی نہیں، یہ کہے گا مادہ ہے، میں کہوں گا نہیں یہ تو حاملہ ہی نہیں، اندازہ لگا، اس کا خیال یہ تھا، اسے کیا پتا تھا محمد کی مجلس میں جو بیٹھ جائے وہ بھی غیب کی نظریں دیکھ رکھتا ہے، اس کی بھی نظریں اور ہوتی ہیں۔ 28 سال کا نوجوان اٹھا، کہنے لگا میں بتاتا ہوں محمد تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، بتاؤں؟ نزوت علیہا ففی بطنہا سخلۃ منکا، اور بدکارا اس اونٹنی سے تو نے خود بدکاری کی ہے، اس کے پیٹ میں صرف تیری گندگی ہے اور کچھ نہیں۔ جب بڑے مجمع میں اس کا یہ عیب کھول کے سامنے رکھا نا، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا فحشت الرجل، سلمہ تو نے اس کا پردہ کھول دیا ہے یار۔ اور محمد تو وہ ہے جو پردے رکھتے رہے ہیں، سرکار تو پردے رکھ رہے ہیں، بس اسی سنت کو نبھا رہے ہیں ہم، ورنہ خدا کی قسم تمہیں ایسا ننگا کرے لگ پتا جائے، یہ جو گستاخ ہوتا ہے نا رسول کا، اس کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ خود نہیں جانتا وہ کیا ہے۔ ہمیں قرآن نے بتا رکھا ہے، اس کا پہلا تعارف یہ ہوتا ہے گستاخ رسول کا، زنیمن، یہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہی حرام زادہ ہے۔ اور یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو انڈیا میں نے جو بات کی ہے وہی کرنے لگا ہوں۔ انڈیا میں جو انہوں نے گستاخی کی ہے، پہلے فرانس میں کی تھی، ہم تھوڑے سے لچکیں دیتے رہے، ہماری کمزوریاں ہیں، کمزوریاں بن جاتی ہیں، اب انڈیا میں ہو گئی۔ اسی گستاخی کے خلاف آج جمعے کے فوراً بعد ہم یہاں ریلی نکالنے لگے ہیں، جو ہماری مسجد سے اڈے تک جائے گی غالباً۔ تو یہ ریلی جو ہے ناموس رسالت کے ساتھ اپنی عقیدت کے اظہار کی ریلی ہے، یہ
ہم کوئی جنگیں جا کے لڑنے والی پوزیشن میں ابھی نہیں ہیں، نہیں لڑ رہے، نہیں جا رہے۔ وہ جہاں تک ہم سے ہو سکے آواز تو اٹھاؤ۔ اگر آواز بھی نہ اٹھائی، برائی کو دیکھ کر آواز بھی نہ اٹھائی، تو پھر بتاؤ ایمان کے کون سے درجے پر ہم کھڑے ہیں؟ عزت و ناموس رسالت پہلا معاملہ ہے، باقی معاملے بعد کے ہیں۔ ناموس رسالت کا تحفظ پہلا معاملہ ہے، باقی معاملے بعد کے ہیں۔ ہم باقی سب کچھ بعد میں ہے، محمد کے نوکر پہلے ہیں۔ ہم نے پہرا دینا ہے، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ ہماری اگر کوئی عزت ہے تو محمد کے نام کا صدقہ عزت ہے۔ اگر کوئی بونک رہا ہوگا تو ایسے کتوں کی زبانیں کھینچنا ہمیں آتا ہے۔ ہم نے جو ریلی نکالنی ہے، یہ ریلی تحفظ ناموس رسالت کی ریلی ہے، یہ ریلی پاسبان ناموس رسالت کی ریلی ہے، یہ عزت و ناموس رسالت کی بقا کے لیے ریلی ہے۔ اس ریلی کے ساتھ اپنی عقیدتوں کو جوڑیں، ضرور شامل ہوں اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اور آپ کو کوئی ایسا کوئی کام ضروری بھی نہ ہو جو رکاوٹ بن جائے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں دلوں میں محبتیں سب کے ہیں، کام دھندے مجبوریاں ہوتی ہیں سب کے ساتھ، مگر اگر موقع ملے تو اس ریلی میں ضرور شامل ہوں۔ مختصر سی ریلی ہے لیکن محبت رسول کی خاطر اس ریلی میں شامل ہونا میں سمجھتا ہوں ہم سب پر واجب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے کی توفیق دے اور آپ کی عزت کا پہرے دار بن کے جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔